إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعم عليكم العقاب فتدعونه فلا يستجاب لكم أو كما رواه عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنہا میرا، آپ کا، اس پوری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں، محنتوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام کی نعمت مجھ اور آپ تک پہنچی۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ رب العالمین جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین ان کو ضرور بضرور زمین پر حکمرانی عطا کرے گا، اللہ رب العالمین زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا۔ حاضرین، اگر اس آیت کے پس منظر سے ہم دیکھیں تو آج ہمارے جو جمعے کا موضوع ہے وہ ہے موجودہ حالات یا حالات حاضرہ میں ہم کیا کریں، یعنی آج جو ہماری حالت ہے
ہماری جو سچویشن ہے، ان حالتوں کا مسابقہ، ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں، کیسے ان کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اس کے متعلق چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، یہ اللہ رب العالمین نے مکی دور میں نازل کیا تھا۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے مکی دور میں نازل کیا، اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں توحید کی دعوت کو بلند کرتے ہیں۔ اس وقت بہت کم لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے والے میں سے اکثریت کی تعداد ایسی ہے جو نادار ہے، مفلس ہے، معاشرے میں جن کا کوئی رول نہیں، معاشرے کا بچھڑا ہوا طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، بیکورڈ جسے کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی قلیل تعداد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ نور ہی میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے کہ ان کی حالت اتنی پستہ تھی، یا ایسے نازک حالات سے اتنی کہیے کہ اتنی بری حالت تھی ان کی کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ کپڑا بھی نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت کا خصوصی حکم دیا گیا کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو 3 مرتبہ اجازت حاصل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو کپڑے پہننے کے جو کپڑے وہ لوگ سکھائے ہوں گے، کئی کپڑوں میں نہ ہو آپ ایسے ہی داخل ہو جاؤ۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ کیا ہے، میں تم لوگوں کو زمین کا خلیفہ بناؤں گا، تم لوگوں کو میں زمین کا بادشاہ بناؤں گا۔ اس وقت اللہ رب العالمین یہ خوشخبری دے رہا ہے ان کو۔ یہ اس وقت نازل ہوئی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس خوشخبری کے ساتھ چند شرطیں بھی رکھی ہیں، چند شرطیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اس میں سے ایک اہم شرط ہے یعبدوننی ولا تشرکون بی، کہ اس میں سے اہم شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، جن لوگوں کو زمین پر میں حکمرانی عطا کروں گا، اگر وہ اہل ایمان ہے، عمل صالح وہ کرتے ہیں، ساتھ میں میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ محترم حاضرین، دیکھیے آج جو حالات گزر رہے ہیں امت مسلمہ پر، خصوصاً ہندوستان میں، ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے کہ چاہے وہ آسام کے ہو یا تریپورہ کے ہو، جو حالات بھی گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی جو حالت ہے، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، معاشی میدان میں ہو، یا معاشرے میں ان کا کوئی رول ہو، کہ آج امت مسلمہ ایک لاچار امت ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے مصائب اور مشکلات پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کے جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ان کے مالوں کا نقصان ہوتا ہے، ان پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ یہ جو حالت آج ہماری ہوئی ہے، اس کے جتنے ذمہ دار غیر ہیں اتنے ہی ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اس حالت کی ذمہ داری ہم پر بھی اتنی ہی عائد ہوتی ہے جتنی اوروں پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ روم میں بیان فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ زمین میں ہو یا تری میں ہو جو فتنہ و فسادات برپا ہوتے ہیں، اس کے کئی ایک اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے لوگوں کے ان کے اعمال ہیں، لوگوں کے ان کے کرتوت ہیں، لوگوں کے ان کے صبح و شام جو وہ گزارتے ہیں، جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے لوگوں پر یہ حالات آنے کا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے جو برے اعمال ہیں، تاکہ ان کے جو بدعملیاں ہیں، تاکہ ان کی جو اللہ سے دوری ہے، اللہ رب العالمین اس کا ان کو کچھ مزہ چکائے۔ اللہ کیا ہے، ان کو جھنجھوڑے، ان کو خواب غفلت سے بیدار کرے۔ اس کے وجہ سے اللہ رب العالمین یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ہم پر اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائے، تاکہ یہ لوگ دین اسلام کی طرف پلٹ آئیں، تاکہ یہ لوگ کتاب و سنت کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ رب العالمین اس میں اہم مقصد بیان فرماتا ہے۔ تو اب ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں؟ سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے، حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون فطرت ہے
کہ اللہ رب العالمین ہر شام کے بعد صبح آتی ہے، ہر پریشانی کے بعد اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہر تنگی کے بعد اللہ رب العالمین خوشحالی کا راستہ کھولتا ہے، لیکن یہاں پر شرط ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس کے مستحق بنیں، ہم اس کے مستحق بنیں کہ اللہ رب العالمین کے احسانات، اس کی خوشیاں ہم پر نازل ہوں۔ تو یہاں پر چند امور ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے حالت میں سدھار لا سکتے ہیں، جنہیں اپنا کر ہم سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ وہ چند امور میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ جو سب سے پہلی چیز آج کے حالات میں مجھے اور آپ کو کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بنیں۔ ہم کیا ہے؟ سچے اور پکے مسلمان بنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عزت نوازے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا کوئی مقام ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں معاشرے میں لوگ ہمیں عزت دیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی طرف لوٹ آئیں، ہم سچے اچھے پکے مسلمان بنے۔ میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا اذل امت فعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم معاشرے کے سب سے بچھڑا ہوا طبقہ تھا۔ ہم معاشرے کے اس دور میں جتنی امتیں، جتنی قومیں پائی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ کہتے ہیں ان تمام امتوں میں سب سے بیکورڈ امت ہم تھے۔ اذل امت، معاشرے کا سب سے ذلیل۔ کبھی رومی ہمیں استعمال کرتے تھے تو کبھی شامی ہمیں استعمال کرتے تھے، اور آپس میں ہمارے پاس کوئی اخلاقی حالت نہیں تھی، ہمارے کچھ کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، جو چاہتا تھا جیسے چاہتا تھا ہمیں یوز کر لیتا تھا۔ ایسی قوم تھے ہم عرب۔ فعزنا اللہ بالاسلام، ان کے دور حکومت میں اس وقت کی جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان پر انہیں حکمرانی عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ اللہ رب العالمین ایران اور روم پر فتح یابی دلائے گا، وہ یہ فتح یابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی۔ تو اس وقت وہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے احساسات کو، اپنے فیلنگز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ آج یہ جو عزت ہمیں ملی ہے، آج یہ جو مقام ہمیں ملا ہے، آج یہ جو منزلت ہمیں ملی ہے، آج یہ جو مرتبہ ہمیں ملا ہے، آج جو قیادت ہمیں ملی ہے، آج جو سرداری ہمیں ملی ہے، یہ سرداری ہمیں کیسے ملی؟ فعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے یہ مقام ہمیں اسلام کے ذریعے عطا کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو لازم پکڑا، اسلام کی تعلیمات کو لازم پکڑا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مقام کو عطا کیا ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہماری زندگیوں سے دور کر دیں، ہم نام کے مسلمان رہیں، ہماری عبادتیں نہ ہو، ہمارے اخلاق مسلمان کے نہ ہو، ہمارے اعمال مسلمان کے نہ ہو، ہماری عبادتیں مسلمان کے نہ ہو، ہمارے شب و روز مسلمان کے نہ ہو، بس ہمارے نام کے حد تک مسلمان رہیں اور ہم عزت حاصل کرنا چاہیں، فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین ہمیں رسوا کر کر رکھ دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں رسوا کر کر رکھ دے گا۔ تو ہماری کامیابی کا سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلا زینہ یا سب سے پہلا سٹیپ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ دین اسلام کی طرف لوٹنا ہے، توحید کی طرف لوٹنا ہے، شرک سے بھاگنا ہے، کتاب و سنت کی طرف لوٹنا ہے، قرآن مجید کی طرف لوٹنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے، علماء سے مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح دین حاصل کرنے کے لیے اچھے جو اتھینٹک علماء ہیں، علماء ربانیین جسے کہتے ہیں، جن کا عمل اور قول یکساں ہو، جن کے اخلاق، جن کے اعمال، جن کے باتوں میں تضاد نہ ہو، ایسے علماء سے جڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کیا ہو جائیں گے؟ اس دور میں علماء کم ہو جائیں گے اور خطبہ زیادہ ہو جائیں گے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح دین حاصل کرنے کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، ہمارے پاس معاشرے میں جو دکھ کر آتا ہے، جس کا سٹیٹس ہو، جو سٹیج ہو، ظاہری دکھاوے پر ہم لوگ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کامیابی کے لیے یہاں پر راز بیان فرما رہے ہیں کہ دین کا صحیح علم قرآن و سنت سے حاصل کرنا ہے اور اس میں علماء ربانیین کی مدد حاصل کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنے کا ہے۔ جب ہم آپ خود کی اصلاح کر لیں، اصلاح نفس کر لیں،
جب دین سے جڑ جائیں گے ہمارے خود کی اصلاح ہو جائے گی, ہم خود سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے, اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے, تو اس وقت ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے دوسری وہ یہ ہے کہ ہم اس دین کی دعوت کو اوروں تک پہنچائیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایک بہترین امت قرار دے رہا ہے, میری ایک بیسٹ امت ہے تم لوگ. کب؟ ایسے ہی مسلمان کا نام رکھ لیے یا دین اسلام سے جڑ گئے, بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, 5 وقت کی کبھی کبھار نماز پڑھ لیے اور اپنی زندگی میں مست ہے کہ میں صحیح ہوں, میرے اعمال درست ہے, لوگوں کی مجھے فکر نہیں, اس امت کی مجھے کوئی ضرورت لینا دینا نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت کس لیے ہے؟ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں بہترین بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو توحید کی دعوت کی طرف بلاتے ہو, بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. توحید کی طرف, بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ اس امت کا فریضہ ہے. آج ہم نے اس فریضے کو پس پش ڈال دیا ہے, آج اس فریضے کو ہم نے بھلا دیا ہے. آج ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جا کر جو غیر مسلم دین اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں جو اشکالات ہے یا میڈیا کے ذریعے جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے, یہ صحیح ہے, وہ پھیلا رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کبھی ہم نے یہ کوشش کی اسلام کی جو خوبیاں ہیں, اسلام کی جو حقانیت ہے, اسلام کی جو تعلیمات ہے, اسلام کے جو اخلاق ہے, کبھی ہم نے ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی؟ کبھی کیا ہم نے اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف ان کو بتلایا؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو روشناس کرایا؟ کیا ہم نے قرآن کی تعلیمات سے انہیں آگاہ کیا؟ کیا ہم نے احادیث کے جو بہترین تعلیمات ہیں انہیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی؟ جب ہم نے یہ کوشش نہیں کی تو غیروں نے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت, منافقت ڈالنا, اسلام کے خلاف لوگوں نے باتیں بنانا ان کے دلوں میں ڈال دیا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعوت سے جوڑیں, دوسروں تک توحید کی دعوت کو پہنچائیں, اللہ کا تعارف ہم ان تک پہنچائیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں, اللہ کی ذات کیا ہے, کیوں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, کیوں توحید ضروری ہے. یہ باتیں ہم ان تک پہنچائیں. جب تک انسان نہیں جانے گا, جب تک انسان کو صحیح معلومات نہیں ہوگی تو غلط معلومات ہی پر بھروسہ کرے گا, غلط معلومات ہی کو صحیح سمجھے گا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم برائی سے روکیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے جگہ اپنے آپ کو درست کر لیں, آپ ایک اچھے مسلمان بن جائیں, آپ کے اچھے اخلاق بن جائیں, اور آپ یہ سمجھیں کہ میری ذمہ داری ہو گئی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ پہ غلط خیال ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان فرمایا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تاکید, ایک تو لام تاکید شروع میں لَتَأْمُرُنَّ, پھر لام میں نون تاکید. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل فورس سے بیان کر رہے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ تم ضرور بھلائی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے. اگر ایسا نہیں کرے تم لوگ تو کیا ہوگا؟ اَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ الْعِقَابَ عَلَيْكُمْ, اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کا عذاب, اللہ رب العالمین کی مصیبتیں, اللہ رب العالمین کی آزمائشیں تم پر آئیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج جو ہماری حالت ہے, ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, اللہ رب العالمین کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اے اللہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں ستایا جا رہا ہے, مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں, مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا خون کیا ہے آج سستا ہو گیا ہے. دعائیں قنوت کا اہتمام کرتے ہیں, کفار پر دعائیں کرتے ہیں, لیکن آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان, اس کا راز بیان فرما دیا ہے. اس کا راز یہ ہے کہ ہم نے جو اصل کام تھا بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, یہ کام ہم نے چھوڑ دیا. تو اللہ رب العالمین کا اب عذاب ہم پر آیا ہے, تو اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو انجام دیں. جو سب سے بڑی نیکی ہے توحید کی دعوت, رب کی معرفت,
اسے لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کے سامنے توحید کی نعمت کو آشنا کرے، لوگوں کو بتلائے کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے کیا نقصانات ہیں، یہ لوگوں کے سامنے لانا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہم معاشرے میں آگے بڑھے، لوگ ہمارا احترام کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں۔ آج ہندوستان کی جو حالت ہے اس کے ایک ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہم نے دعوت سے منہ موڑ لیا۔ ہم نے کیا سمجھا کہ ہمارے حد تک کھائے پیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، رمضان کے روزے رکھ لیے، اللہ نے استطاعت دی تو زکوٰۃ ادا کر دی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اپنی پوری ذمہ داری عطا کر دی، اب سیدھا جنت کا ٹکٹ مل گیا ہمارے کو۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ لا تأمرن بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا ہے، اور سب سے بڑی بھلائی توحید کی دعوت ہے، سب سے بڑی بھلائی توحید کی دعوت ہے۔ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے لوگوں کو آشنا کرانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ کس طرح شرک کی قباحتیں ہیں، شرک کیوں بڑا گناہ ہے۔ رب کی معرفت، توحید کی معرفت لوگوں کے سامنے لانی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز آج کے دور میں مجھے اور آپ کو کرنی ہے، وہ امت کے درمیان اتحاد و اتفاق کا پیدا کرنا ہے۔ آج ہم لوگوں کو کیا ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق کا پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَاعْتَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، آپس میں اختلافات مت کرو، آپس میں اختلافات مت کرو۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ہمیں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ رضی اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت ان کے اور حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ نا اتفاقی کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں صحابہ 2 ٹولیوں میں بٹ گئے تھے، اور آپس میں ان کے درمیان اختلافات چل رہے تھے، ان کے درمیان آپس میں جنگیں اور اختلافات چل رہے تھے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا کرتا ہے، خط لکھتا ہے، اے معاویہ، ہم نے سنا کہ آپ کے اور حضرت علی کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، آپ کے درمیان جنگیں چل رہی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے تو بتائیے، ہم اپنی فوج کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم اپنی فوج کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ حضرت علی کو ہرا سکیں۔ تو اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا انہوں نے خط لکھا، خط کے پہلے الفاظ ہیں، لکھتے ہیں، بادشاہ کو خطاب کرتے ہیں، یا کلب الروم، اے رومی کتے۔ خطاب دیکھیں ایک بادشاہ کو جس نے ان کی مدد کے لیے، یعنی ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر انہیں آپس میں لڑا کر ختم کرنا اس کا مقصد تھا، اس کا کوئی اچھا مقصد نہیں تھا کہ کیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی مدد کر اسلام کا فائدہ پہنچانا اس کا مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو خود آپس میں لڑایا جائے، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو، جو کہ اس وقت کی سپر پاور قوتوں کو اپنے گھٹنوں پر ٹکا دیا تھا، ان کی قوت کو کمزور کرایا جائے۔ اس وجہ سے وہ لیٹر لکھا ہے کہ مدد کروں گا۔ اسے جواب دیتے ہیں، اے رومی کتے، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ تجھ پر حملہ کریں گے تو میں ان کے فوج کا ایک ادنا سپاہی بن کر ان کی فوج میں شامل ہو جاؤں گا۔ دیکھیے اپنے ذاتی مفاد پر انہوں نے اجتماعی مفاد کو ترجیح دی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہم چاہے ہماری قوم کو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارا کچھ نہیں بگڑنا، ہماری قوم چاہے رسوائی اور ذلت کے گڑھے میں چلے جائے، ہمارے قوم کو نقصان پہنچ جائے، پرواہ نہیں، بلکہ ہمارا کیا ہے، ہماری کرسی، ہمارا عہدہ، ہمارا مقام باقی رہنا۔ آپ جانتے ہیں کہ شام کے جو حالات قریب میں ہوئے ہیں 2000 کے بعد، خاص طور پر پورے عالم اسلام کی جو شبیہ غلط میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں لائی گئی، اس میں جہاں پر میڈیا کا جو رول رہا، اس کے ساتھ ساتھ شام میں جو قتل و غارت گری ہوئی، رپورٹ کے مطابق، جو سرکاری رپورٹ ہے اس کے مطابق 4 لاکھ لوگ، آج نہیں، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اتنے لوگوں کا قتل ہوا تھا، اتنے لوگ مارے گئے تھے۔ اب یہ لوگ کیوں مارے گئے؟ کہ اس وقت قوم چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو کرسی پر تھا بشار الاسد اسے ہٹا دیا جائے،
لیکن اس نے اپنی ذاتی کرسی کے لیے 4 لاکھ مسلمانوں کا خون اسے ضائع کرنا اس نے جائز سمجھا، لیکن اپنی کرسی کو چھوڑنا، اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ آج ہماری بھی حالت یہی ہے کہ ہم قومی مفاد پر ہم اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صحابہ سے ہم سبق سیکھیں کہ صحابہ کرام ان کے سامنے اگر قوم کا کچھ مسئلہ آتا، قومی مفاد کی بات اگر ان کے سامنے آتی تو وہ فوری طور پر اپنا جو ذاتی مفاد ہے کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی، ان بنی ھذا سید، کہ میرا بچہ، میرا نواسا کیا ہے؟ سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہما، کہ میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اس کے ذریعے صلح پیدا کرے گا۔ تو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلافات چل رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منصب ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور سامنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ امت کا بہت خون بہہ گیا، امت آپسی اختلافات میں بڑھ گئی ہے 2 حصوں میں۔ تو حضرت امیر معاویہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے میں اپنی سرداری سے استعفیٰ دیتا ہوں، اپنے سرداری کو چھوڑتا ہوں، آپ کی سرداری میں پورے مسلمانوں کو جمع کر لیجئے۔ کتنی بڑی قربانی! اگر وہ چاہتے تو وہ بھی اختلافات کو قائم رکھتے، ان کے ساتھ ان کے سپورٹرز تمام تھے موجود، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ذاتی مفاد پر انہوں نے کیا ہے ایسی قربانی دی جس کی وجہ سے اس کو عام الاجتماع کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ جہاں پر بھی اختلاف کی اگر کوئی بات آ رہی ہے اور اس کے وجہ سے ہمارا ذات کا کچھ نقصان ہو رہا ہے تو ہم وہ برداشت کر لیں، لیکن بحیثیت قوم ہم قوم کے مفاد کو آگے رکھیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح اس دور میں یا آج کے دور میں مجھے اور آپ کو کرنے کے جو کام ہے اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی ایک کثیر آبادی بستی ہے، غیر مسلموں کی ایک کثیر آبادی بستی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ میں 3 قومیں اس وقت تھیں، ایک تو مسلمان تھے، دوسرے مشرکین تھے، اور تیسرے یہودی تھے۔ اور وہ یہودی جن کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ غیر المغضوب علیہم، اللہ رب العالمین کی کیا ہے مغضوب قوم ہے، جن پر اللہ رب العالمین کا غصہ اور غضب نازل ہوا ہے، ایسی قوم ہے کہہ کر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں متنبع کیا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو جاتے ہیں، تو مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جو کام وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود مشرکین کو بلاتے ہیں، وہاں پر موجود یہودیوں کو بلاتے ہیں، اور آپس میں بلا کر کہتے ہیں دیکھو یہ جگہ، یہ جو شہر ہے اس میں ہم مسلمان بھی رہیں گے، تم یہودی بھی رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک شہر والے ہیں، ایک گاؤں والے ہیں، ایک بستی والے ہیں، ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتفاق کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک عہد نامہ تیار کروایا جس میں مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق، ان کے ذمہ داریاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس کو تاریخ میں سیرت میں میثاق المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہم 4 لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، ان سے کٹ کر، ان سے الگ ہو کر ہمارا ایک الگ اجتماع، ان کا ایک الگ اجتماع بنا کر نہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل جل کر چلنا ہے اور ان کے ساتھ رہ کر چلنا ہے۔ آپ دیکھیے سیرت میں کئی واقعات آتے ہیں کہ آج کے حضرت آپس میں مل جل کر رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مشرکین مکہ میں ان کا ظلم بڑھ گیا، مکہ میں جب ان کا ظلم بڑھ گیا تو کئی صحابہ نے جو ہے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے حکم سے حبشہ ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہو کر کہ آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ جو کمزور صحابہ ہیں انہیں مشرکین مکہ مارتے تھے، ستاتے تھے، ان کی جان مال کی عزت و آبرو کی کچھ ویلیو نہیں تھی اہل مکہ کے پاس، ہر طرح سے ستاتے تھے۔ تو یہ دل آرزوزہ ہو کر، پریشان ہو کر یہ بھی مکہ چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، مکہ چھوڑ کر جانے لگتے ہیں۔ تو اس وقت جب مکہ چھوڑ کر وہ باہر نکلتے ہیں تو ابن الدغنہ جو مکہ کا ایک سردار ہے وہ دیکھتا ہے، اور دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پوچھتا ہے اے ابوبکر کہاں جا رہے ہیں آپ یہ سامان لے کر؟
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے مکہ کے حالات کیا ہیں، مکہ میں کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے، مکہ میں کس طرح ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو میں چاہتا ہوں کہ چھوڑ کر کیا ہے میں باہر چلا جاؤں، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ابن دغنہ اس وقت اس کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں، وہ کہتا ہے مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابوبکر آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس شہر کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، آپ جیسا آدمی نہ تو اس شہر سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی خود جا سکتا ہے۔ آپ جیسا آدمی اس شہر سے نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی خود جا سکتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو اخلاق تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو معاملہ تھا، چاہے وہ مسلمانوں سے یا کفار سے ہو، ان کے معاملے کی وجہ سے ابن دغنہ اپنی امان میں لاتا ہے اور کفار مکہ کے سامنے اعلان کرتا ہے سنو یہ حضرت ابوبکر میری امان میں ہے، کسی نے ان کو ہاتھ لگایا تو گویا کیا ہے وہ مجھے ہاتھ لگایا۔ اس طرح کے اخلاق تھے صحابہ کے، صحابہ اس طرح آپس میں مل جل کر، تاریخ کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، آپ سیرت پڑھیے، صحابہ کے احوال پڑھیے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان سے الگ ہو کر ان سے کٹ کر نہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اچھے اخلاق، جو اسلامی اخلاق ہے، معاملات میں صفائی، بولے تو سچ بولنا ہے، امانت داری، دیانت داری، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، لڑائی جھگڑوں سے دور رہنا، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے اسلامی اخلاق ہمیں اپنانا چاہیے۔ آپ سیرت کا واقعہ اٹھا کر پڑھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ میں دعوت سٹارٹ ہوئی تھی، اس وقت آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ تقاریر میں ایک واقعہ کہ ایک بوڑھی عورت، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے مکہ میں پھیلا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے، جو کوئی ان کی بات سنتا ہے ان کے قریب جاتا ہے وہ کیا ہے بگڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے خاندان والوں سے اپنے معاشروں سے کٹ جاتا ہے۔ اس طرح کی افواہیں پھیل گئی تھی، تو اس وقت مکہ میں ایک بوڑھی رہا کرتی تھی، اس تک بھی یہ بات پہنچی، تو وہ بوڑھی کیا کرتی ہے، اگر میں بھی یہاں رہوں گی تو کیا ہے میرے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے، میرا مسئلہ بھی بگڑ جائے گا، میرا دین بھی چلا جائے گا۔ وہ بوڑھی عورت اپنا سامان لے کر مکہ کے باہر انتظار کرتی ہے کہ کوئی کیا ہے مزدور مل جائے جو میرا سامان اٹھا کر چلے اور میں اس کو اپنی مزدوری دے دوں۔ وہ صبح سے انتظار کر رہی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے مدد کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کا سامان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی منزل کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اب وہ راستے میں بوڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ دیکھو تم بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، تم بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو کہ تم میری مدد کر رہے ہو، میں تمہیں ایک کام کی بات بتلاتی ہوں، سنو کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک نوجوان محمد نام کا نمودار ہوا ہے، اس کے مختلف عقائد کو بیان کرتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس نوجوان سے ذرا بچ کر رہنا، اس نوجوان سے تم ذرا بچ کر رہنا، کہیں یہ نوجوان کیا ہے تمہاری زندگی کے بھی لالے تمہاری زندگی کے پیچھے نہ پڑ جائے، تمہاری زندگی بھی خراب نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سنتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے جاتے جب اس کا مقام آ جاتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اتار دیتے ہیں، اور جو اجرت وہ دینے والی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس وقت وہ عورت پوچھتی ہے بیٹا تم بڑے اچھے اخلاق کے معلوم ہوتے ہو، بتاؤ تمہارا نام تو کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام محمد کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ تو عورت دیکھتی ہے کہ میں سارا رستہ جس بندے کو کوس رہی تھی، جس بندے کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جس بندے کے بارے میں افواہیں پھیلا رہی تھی، یہی بندہ میری مدد کر رہا تھا۔ ہو سکتا تھا سن کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں اس بڑی عورت کو چھوڑ کر واپس آ جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ عورت کیا ہے دین اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ اس طرح ایک نہیں کئی واقعات سیرت میں ملتے ہیں ہمیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے دعوت دین اسلام کو قبول کیا، اسلام کی حقانیت کو پہنچایا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کے جو اہم مقاصد ہے اس میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے اخلاق کا اندازہ لگائیے، آپ کے جانی دشمن ہیں،
آپ کے جان کے پیاسے ہیں, گھر کے باہر آپ کی جان لینے کے لیے اطراف سراؤنڈنگ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر نکلتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ان کی جو امانتیں تھیں, ان کی جو چیزیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے جانی دشمن ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی چیزیں خود اللہ کے نبی کے پاس لا کر رکھے ہوئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ شخص, اس کے ساتھ ہم کتنی بھی دشمنی کر لیں لیکن ہمارے مال کو یہ ضائع نہیں کرے گا, ہمارے مال کو کیا ہے یہ ضائع نہیں کرے گا, ہمارے مال کے ساتھ یہ خیانت نہیں کرے گا, ہمارا مال ہم تک واپس پہنچائے گا. اتنا بھروسہ ہے, جانی دشمن ہے, اس کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کے جان کے پیاسے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنا مال, اپنا متا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. اگر آپ چاہتے تو اس وقت یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں, جو ہو سکتا ہے ان کے مال کو میں ہضم کر لوں, ان کے مال کو ضائع کر دوں, ان کے مال کو برباد کر دوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں سوچا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک آدمی کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی امانتیں ان کو واپس کرنے کے لیے اللہ کے نبی انہیں چھوڑ کر ہجرت پر نکلتے ہیں. دیکھیے, ایک نہیں دسیوں واقعات آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسی طرح جب غیر مسلموں سے تعلقات کو استوار رکھنے کی بات آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو ہماری مسجدوں کو بلائیں. ہماری جو عبادتوں کا طریقہ ہے, ہمارے جو آپسی اتحاد ہے, یعنی ایک صف میں تمام کھڑ کر, نہ چھوٹے بڑے کی تمیز, نہ مالدار غریب کی تمیز, آپسی جو اتحاد ہے اس کی روح کو ان کے سامنے پیش کریں. دیکھیے, سیرت میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا تھا. وہ اپنے قوم کے سردار تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید کر دیا, اور قید کرنے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ مسجد تھی. کیا اس وقت مسجد کے علاوہ مدینہ میں کوئی ایسا گھر یا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر اس قیدی کو رکھا جاتا؟ کئی جگہ موجود تھی, کئی گھر موجود تھے, لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اسلامی اخوت کیا ہے, اسلامی بھائی چارہ کیا ہے, اسلامی اتحاد کیا ہے, مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح عبادت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کس طرح کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات کیا ہے, یہ وہ جانے. اس وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں باندھ کر رکھا تھا, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں باندھے ہیں. اگر پوچھتے ہیں یا ثمامہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا, وہ بھی اپنے قوم کے سردار, انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا, ان تقتل ذا دم, اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو میں ایک مجرم ہوں آپ کا, میں نے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے سلسلے میں یہ جرم کیے, یہ گناہ کیے ہیں, تو آپ نے بدلے کے طور پر ایک مجرم کو آپ قتل کریں گے. اور اسی طرح اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو آپ ایک احسان کرنے والے کو گویا کہ معاف کیا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ان سے یہی سوال کرتے ہیں, وہ 3 دن یہی جواب دیتے ہیں, اور مسلمانوں کے اتحاد و قوت کو دیکھتے ہیں. تو تیسرے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ نکلتے ہیں, نکل کر باہر جا کر غسل کر آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. محترم حاضرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ یہاں پر اکثریت طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو ستانا, مسلمانوں کو مارنا, یہ ان کی ذہنیت نہیں ہے. ایسے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں, ایسے غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں مل جل کر رہنا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہرگز بھی ایسے مشرکین کے ساتھ, ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے, ان کے ساتھ انصاف کرنے, ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ رب العالمین نہیں روکتا ہے. جنہوں نے آپ پر ظلم نہیں کیا, جو آپ لوگوں کو ماننا نہیں چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ انصاف کیجئے, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے. اسی طرح اور ایک بات جو مجھے اور آپ کو یہاں کرنی ہے, آج کے دور میں یہاں کے دستور سے واقف ہونا ہے. ہندوستان کا جو قانون ہے, ہندوستان کا جو لا ہے, ہندوستان کا جو لا اینڈ آرڈر ہے, ہمیں اس سے واقف ہونا ہے. ہم جو پٹتے ہیں, ہم جو مار کھاتے ہیں, اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم قانون سے واقف نہیں ہیں. ہمارے کو معلوم نہیں ہے اگر کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے تو ہم کس قانون کا سہارا لیں, ہم کون سا سیکشن ان کے خلاف جا کر کس سیکشن کے خلاف ان کے خلاف رپورٹ درج کریں, ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. آج ہمارے پٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں کے قانون سے واقف نہیں ہیں. یہاں کا قانون ہمیں تحفظ ادا کرتا ہے. یہاں کا قانون اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم ڈیفینس میں اپنا دفاع کر سکتے ہیں. یہ تمام اگر حقوق ہمیں معلوم ہو, یہاں کے قانون اور قاعدہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم صحیح طور پر اس معاشرے میں زندگی گزار سکتے ہیں. اسی طرح آج کے دور میں کرنے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیمی میدان میں ترقی کرنا ہے. ہمیں تعلیمی میدان میں ترقی کرنا ہے.
ہم وہ قوم ہیں جس کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا۔ اب اٹھا کر پڑھیے، جو سب سے پہلے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کس بات پر تھی؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے اللہ کے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ہم وہ تعلیم ہے جس کی ابتدا علم سے ہو، ہم وہ قوم ہے جس کی ابتدا تعلیم سے اور علم سے ہوئی، لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں۔ آج سب سے بچھڑا ہوا تعلیم میں طبقہ ہے تو ہم مسلمانوں کا طبقہ ہے، سب سے بچھڑا طبقہ ہے تو ہم مسلمانوں کا طبقہ ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ تعلیم کے میدان سے ہم بھاگے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے جو قومیں دنیا پر راج کر رہی ہیں، آج وہ طاقت کی بنیاد پر نہیں، ان کا اصل ہتھیار علم ہے، ان کا اصل ہتھیار تعلیم ہے۔ اسی تعلیم کے بنیاد پر، اسی تعلیم کے بلبوتے پر وہ آج حکومت کر رہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ تعلیمی میدان میں ہم پیش قدمی کریں، ہمارے معاشرے میں اچھے ڈاکٹرز ہو، ہمارے معاشرے میں اچھے انجینئرز ہو، ہمارے معاشرے میں اچھے پولیس آفیسرز ہو، ہمارے معاشرے میں اچھے صلاحکار لائرز، ہر طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جانے چاہیے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اٹھا کر دیکھیے، ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم کے میدان میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زور دیا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک زبان سیکھنے کے لیے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آج ضرورت ہے ہم تعلیم کے میدان میں ترقی کریں اور معاشرے کو کچھ دینے والے بنیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفع للناس، کہ بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے جس سے معاشرے کو، قوم کو بھلائی پہنچتی ہو۔ جب آپ قوم کو کچھ دینے والے ہوں گے، جب قوم کو آپ کچھ دینے والے ہوں گے، چاہے وہ دینی ناحیے سے ہو یا دنیاوی ناحیے سے، ان کی مصیبتوں میں مدد کریں گے یا اچھے ڈاکٹرز بن کر ان کا اچھا علاج کریں گے یا کہیں سستے میں ان کی وکالت کریں گے تو انصاف کا ساتھ دیں گے، تو قوم آپ کا ساتھ دے گی، لوگ آپ کے محتاج بن جائیں گے، لوگ آپ کو اپنے سروں پر رکھیں گے۔ آج جو فسطائی طاقتیں ہندوستان پر قابض ہے وہ اسی علم کے بنیاد پر قابض ہے۔ انہوں نے کئی محاذ پر کام کیا، لیکن سب سے اہم محاذ یہی تھا کہ علمی میدان میں انہوں نے بہت کام کیا۔ آج مجھے اور آپ کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین اہل ایمان کے ساتھ ساتھ علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم والے کے درجات کو بلند کرتا ہے، انہیں اونچا مقام عطا کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے حالات سدھر جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو، تو ان تمام امور کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری اسباب کے پیچھے تو لگ جائیں لیکن جو روحانی اسباب ہے اس سے دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے کمزور انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین دعا کرنے کی بھی توفیق نہ دے۔ آج ہماری حالت، آج کئی جتنے کام میں بتایا ہوں اس میں سے اکثر کام تو ہم لوگ یا تو نہیں کر رہے ہیں یا کرنے کی پوزیشنز میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو لاسٹ کا مرحلہ ہے جو دعا کا، وہ ایسا مرحلہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار توبۃ النصوحہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم نے بہت سی غلطیاں کر دی ہیں، ہم نے بہت سے گناہ کر دیے ہیں، ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم نے جو ہے چاہے وہ دینی مسئلے میں ہو یا معاشرتی اعتبار سے ہو، ہم نے دین اسلام پر جیسا عمل کرنا تھا، جیسا دین کو اپنانا تھا ویسا ہم نے اپنایا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کچھ اہم مسئلہ آتا تو فوری طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے۔ ظاہری اسباب کو اپنانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے، گڑ گڑاتے۔ آپ چاہے وہ واقعات لے لیجئے، چاہے وہ جنگ بدر کا واقعہ ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے رب سے دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کر دیجئے، اٹھ جائیے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ہاتھ شامل حال ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام امور کو لے کر ہمیں چلنا ہے۔ اگر ہم ان تمام محاذ پر کام کریں گے تب جا کر ہمیں اللہ رب العالمین معاشرے میں کچھ مقام دے گا، کچھ مرتبہ دے گا، کچھ عزت دے گا، ورنہ جس طرح ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اسی طرح ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن کر رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جتنے جائز اسباب ہیں، اللہ رب العالمین جتنے جائز اسباب ہیں ان تمام اسباب کو اپنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ہم کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں پورے معاشرے کو ساتھ لے کر جو قومی مفاد ہے ان مفادات کے مطابق اللہ رب العالمین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.